عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید میرے سب ساتھیوں کو، اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ سب کو علم کا سفر مبارک ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین کاز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، تفکر کرنے کی خاطر ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہر جمعرات کے دن 3:30 بجے. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کورس ہے ہمارا سورۃ المجادلہ کا القرآن تدبر و عمل کورس، ہم پڑھ رہے ہیں 28واں پارہ، اور سورت ہم نے شروع کی ہوئی ہے المجادلہ، جس کی آج یہ سیکنڈ کلاس ہے. اس کورس کی ابتدا ہم نے اس سورت سے کی ہے اور آج سیکنڈ کلاس ہے. کچھ کلاسز تک یہ کورس اوپن فار آل ہے. آپ ابھی بھی اس کا لنک اور ساتھیوں کو بھیج سکتے ہیں اور جوائن ان کرا سکتے ہیں. اور ریگولر اسٹوڈنٹ بننے کے لیے رجسٹریشن کروانی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد چند کلاسز کے بعد، ابتدائی چند کلاسز کے بعد پھر یہ لنک ہم اوپن نہیں رہنے دیں گے سب کے لیے. پھر یہ صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن ہوگا جن کو پورٹل تک بھی رسائی ہوگی. تو اس کورس کے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے، کیونکہ پہلی کلاس تھی تو چاہتی تھی کہ نئے ساتھی ان کا تعارف پہلے لے لوں. آج بھی لیں گے کچھ ساتھیوں کا تعارف، لیکن سب سے پہلے چاہوں گی کہ کورس کے اہداف آپ کو بتائے جائیں کہ اس کورس میں ہم کیا مقاصد کیا ہیں، ہدف کیا ہے، کیا ٹارگٹ ہے ہمارے. دیکھیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا ہمارا یہ ایک مقصد ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں. قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اپنی عبادات، معاملات اور اخلاق کو بہتر کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے، برکت کرے. قرآن مجید کا لفظی ترجمہ یاد کرنے کا شوق پیدا کرنا، یہ ہمارا ایک ہدف ہے کہ ہمارے سب ساتھیوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ لفظی ترجمہ یاد کریں. اور ماشاءاللہ آپ اسے بہت سے ساتھی سناتے ہیں. میرا دل تو کرتا ہے کہ ساری کلاس سنائیں. اس کے لیے پھر ہم آپ کو ہر سیشن کے اینڈ میں لفظی ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، جو سنانا چاہیں گے ان کا. اور اگر آپ یہ کوشش کریں نا کوئی ایک آیت بھی یاد کر لیں تو کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے وہی آیت سنانے کے لیے آپ پر آ جائے. لیکن پورے لیسن کو چھوٹا سا لیسن دیتے ہیں ہم آپ کو چند آیات پر مبنی. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، تدبر و تفکر کے لیے اس کے معنی آنے چاہیے نا. اور فائدہ مند باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی ہمارا ایک ہدف ہے کہ جو خیر ہم پا رہے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں. ماشاءاللہ آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں. کورس انٹروڈکشن میں مزید کچھ بات بتا دیتے ہیں آپ کو. کتاب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے 28واں پارہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ آپ سب کو لینا ہے. آپ اسے لیجئے، اس کے اندر اپنے نوٹس بنائیے. اس میں کیا کیا ہے ہم وہ دکھاتے ہیں آپ کو. اس کے اندر قرآن پاک کا 28ویں پارے کا لفظی ترجمہ ہے. یہ کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے؟ سیلز آفس کا ایڈریس وغیرہ ہے، جو کہ کتاب کے حوالے سے تفصیلات ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ ہم ایڈریس کا لنک وغیرہ
گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، کرتے بھی ہیں، پہلی کلاس کے بعد بھی کیا، پھر کر دیں گے، تاکہ اگر آپ نے آن لائن آرڈر کرنی ہو، آپ کے گھر کے پاس کوئی آلودہ کی برانچ نہیں ہے، کوئی اسٹال نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ گھر بیٹھے اس کو آرڈر کیجیے اور اپنے گھر بیٹھے آن لائن ڈیلیوری کروائیے۔ طالب علم کا تعلق کتاب اور قلم سے لازم و ملزوم ہے نا، کیونکہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہو، لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کھلا ہو، جو عربک کے پارٹس ہم اس میں سے شیئر کر رہے ہیں اسکرین پہ، وہ آپ خود ویژول اپنی بک میں دیکھ رہے ہوں اور اس میں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ دکھائیے جی پہلے پیج پہ کیا آ رہا ہے۔ پہلے پیج پہ اس کے جو ہے وہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ 28ویں پارے کا سورۃ المجادلہ کا آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جب لفظی ترجمہ مکمل ہو رہا ہے نا، تو پھر آ رہا ہے معنی الکلمات، کلمات کے معنی آپ کے سامنے عربی میں لکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اردو میں بھی انشاءاللہ جو استاذہ بتائیں گی وہ آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے کریں گے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ پھر اس کے بعد الوقفات التدبریہ، تدبر کے لیے رکنا، تو مختلف آیات پر، ہر آیت پہ تو نہیں لیکن کچھ آیات پر مختلف جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ کیا اس آیت کے حوالے سے کیا وہ اہم نکات نکالتے ہیں، اہم باتیں، وہ انشاءاللہ آپ عربی میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی دکھائیں گے اسکرین پر، اور جو استاذہ بتا رہی ہوں گی وہ آپ کو شو کریں گے اسکرین پر۔ اور اس کے بعد جو ڈسکشن استاذہ کا ہوگا اس کے اہم پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے، ہر چیز ہم اسکرین پہ نہیں دکھائیں گے آپ کو، کیونکہ کچھ آپ کو علامہ بالقلم خود بھی کرنا ہے، خود لکھیے اپنے پاس۔ پھر ہے العمل بالآیات، آیات پر عمل کرنا، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بہت ہی اچھے پوائنٹس ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ ہفتہ وار، اس میں ایک ہفتہ ہوتا ہے نا پورا، تو آپ کے پاس اگلی کلاس سے پہلے ہفتے میں کچھ عمل کی اہم چیزیں کچھ ہر ہفتے آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے دیں، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں نا وہ ہمارے عمل میں بھی آتا جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دکھائیے جی، اس کے بعد ہے التوجیحات، پوائنٹس ٹو پونڈر، دیکھیے کیا ہے اہم چیزیں۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ جب آپ کرنے لگیں گے نا تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ریگولر پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ چیزیں بالکل اب مشکل نہیں رہی، الحمدللہ۔ تو یہ جناب کتاب کا انٹروڈکشن ہے آپ کے سامنے، جو کہ آپ کو لینی ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ کچھ آپ کا انٹروڈکشن لوں، خصوصی طور پر وہ لوگ جو پہلی دفعہ آج فرسٹ ٹائم آج اس سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے کسی ذریعے سے اس لنک کو حاصل کیا اور جوائن کیا ہے، وہ اگر اپنے ہینڈ ریز کریں تو میں ضرور ان کا انٹروڈکشن لینا چاہوں گی، ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ تو کوئی ہے ہمارے ساتھ ساتھی جس نے آج فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہو ہمیں؟ ماشاءاللہ، چلیں۔ ترتیل قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے میرے پاس جوائن ان کیا ہوا ہے ساتھی نے، ہینڈ ریز کیا، آپ اپنا مائک کھولیے۔ اچھا، ان کا ہینڈ ریز اب نہیں ہے۔ نازش عاطف، اپنا مائک کھولیے نازش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نازش، آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے؟ جی، نازش، آپ کس شہر سے ہیں اور کیسے معلوم ہوا آپ کو اس کلاس کا، کیا سوچ کے جوائن کیا ہے؟ میں کراچی سے ہوں، فریدہ آپا کے توسط سے آئی ہوں میں اس کلاس میں، ان سے دعا سلام ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور شوق ہے کہ ورڈ میننگ آ جائیں، پڑھیں تو سمجھ میں بھی آئے کیا لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا شوق ہے، اور آپ کا شوق ضرور اس میں اللہ کی توفیق سے پورا ہوگا انشاءاللہ ضرور۔ پھر تو اس کا مطلب آپ یاد بھی کریں گی اور سنائیں گی ابھی ہمیں۔ بارک اللہ فیکم۔ بس یہ ہے کہ آج آپ کو، ابھی تو آپ لنک سے جوائن کیا ہوگا، لیکن ہم چیٹ میں اپنے کورس کا رجسٹریشن فارم کا لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں، ہماری ایڈمن شیئر کر دیں گی، آپ لوگ وہاں سے نوٹ کر فون لیں۔ نہیں تھا آج نا، لنک میرے بیٹا کر رہا تھا کوشش، میرے پاس پاسپورٹ اور NIC سامنے اویلیبل نہیں تھا کچھ نا، تو اس لیے میرا ہو نہیں سک رہا تھا۔ اوکے، تو میسج بھی شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، اس ٹھیک میسج ہے، میں نمبر بھی ہے ہمارے ایڈمن کا،
اور لنک بھی، تو ایڈمن اپنا نمبر بھی ڈال دیں تاکہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو ان سے بات کریں. انشاءاللہ بالکل فکر نہ کریں، آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. شہلا ناز آپ فرمائیے. شہلا ناز اپنا مائک کھولیے. یسرا فرحان. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہلا جی جی شہلا میں کس شہر سے ہیں آپ؟ میں کراچی شہر سے ہوں. پہلی دفعہ جوائن کیا جی اسے ہمارے ساتھ؟ جی میرا آج فرسٹ ڈے ہے اس کورس میں. میری بیٹی سہران ساری ہیں، وہ بھی آپ کی تعلیم القرآن سے وابستہ ہیں. ایک کورس کر رہی ہیں وہ انگلش میں. اوکے، تو کیا سوچ کے شیلا جوائن کیا؟ کیا خیال ہے، کیا سیکھیں گی؟ مجھے بہت زیادہ شوق ہے، کافی عرصے سے شوق تھا. پہلے تو اتنی فرصت نہیں ملی، لیکن قرآن سمجھنے کا اور اس پہ تدبر اور غور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. لیکن اسپیسیفک کوئی انسٹیٹیوٹ یا اس طرح سے میں نہیں، اور نہ وقت نکال پا رہی تھی بچوں کی اسٹڈیز کی وجہ سے، کیونکہ میں خود بھی جاب کرتی تھی. اب اللہ کا الحمدللہ میں فارغ تھی، اور ساتھ ساتھ میں خود سے تو پڑھتی تھی لیکن باقاعدہ میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے کو جوائن نہیں کیا تھا. لیکن اب مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس طرح کی کلاسز لے رہی ہوں. میں نے کل بھی ایک کلاس لی انشاءاللہ تھی الہدا. آپ نے جوائن کیا نا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ مجلس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے نا، اور مجلس میں ساتھی کے ساتھ جب مل کے سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ جی خیر ہے. ایک اور پھر خود سے جتنا بھی پڑھے نا، جب تک ایک چیز سے باندھتے نہیں ہیں نا اپنے آپ کو، پھر ایز بھی انشاءاللہ آپ لوگ. ہاں یاد آیا، انشاءاللہ ہم آپ کو ہر سورہ کے اینڈ میں ایک کوئز بھی اپلوڈ کریں گے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پورٹل پر، اور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ جا کے وہاں پر اپنا کوئز اٹیمپٹ کریں تاکہ پوری صورت کی دہرائی بھی ہو جائے انشاءاللہ. اور پھر آخر میں ایک آپ کا گرینڈ ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ. 80% اٹینڈنس ضروری ہے آپ کے سیشن میں، سرٹیفکیٹ اگر حاصل کرنا ہے 80% اٹینڈنس، اور جو آخری ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں 80% مارکس لینے ضروری ہیں اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے سرٹیفکیٹ نہ لے سکیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کے طور پہ انرول کروائے ہوئے، آپ سیشن اٹینڈ کریں ہمارے ساتھ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے رجسٹریشن میں مسئلہ ہے، تو فیس بک سے جا کے کرا دیجیے، کراچی کی فیس بک سے جوائن کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو پورٹل کا ایکسیس نہیں ہوگا. خیر یہ باتیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائیں گی. مزید بات کرتے ہیں یسرا فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یسرا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا ایج ہے آپ کی؟ 19. ینگ سی آواز لگ رہی تھی نا، بڑی اچھی لگی مجھے ماشاءاللہ. ینگ بچے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں یسرا کہ کس شہر سے ہیں؟ 19. اوکے، کس سٹی سے ہیں آپ؟ کراچی. اوکے، تو کیسے پتہ چلا اس کا کورس کا، اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے کورس سے؟ کورس کا تو مجھے میری فرینڈ نے بولا تھا کہ میں جوائن کر لوں، تو الحمدللہ میں نے رجسٹریشن کرا لی. اس کے علاوہ تعلیم القرآن کورس کیا ہوا ہے، تو پھر جس طرح مجھے پتہ ہے کہ یہ جو 28 پارہ ہے اس کے اندر ریالٹیز آف دا ورلڈ پہ بہت زیادہ بات ہے، تو اٹ واز جسٹ ایک ریویژن ہو جائے گا اور قرآن کے ساتھ کنیکشن رہے گا اور عمل بڑھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور تدبر القرآن تو تعلیم القرآن کی ہے نا، تو آپ دیکھیے گا تدبر کریں گی تو ری انفورسمنٹ بھی ہوگی نالج کی، پلس آپ بہت سے نئے اینگل سے اور مختلف کئی تفاسیر کے سے انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. دوسرا کہاں سے کیا ہے تعلیم القرآن؟ تعلیم القرآن خواتین کلب. اچھا، کراچی خواتین کلب سے. ٹھیک ہے، آج میں وہاں گئی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے، ینگ گرلس کو وہاں پڑھانے سے خود بھی بڑی انرجی حاصل ہوتی ہے، اور بڑا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ میں کتنی خیر ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. چلیں جناب، جسٹ 1 منٹ آئی ہیو. ترتیل قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے کون شامل ہیں؟ نام بتائیے. میرا نام عائشہ سرفراز ہے، اور مجھے یہ میرا گروپ بنا ہوا تھا، تو مجھے آج انہوں نے میسج کیا تھا، تو میں یہ آپ کی یہ لائیو کلاس دے رہی ہوں. اوکے عائشہ، کس شہر سے ہیں؟ میں ڈی ایچ اے اسلام آباد سے. اچھا، اسلام آباد سے. ٹھیک ہے، کبھی جی اسلام جی. آباد کے انسٹیٹیوٹ گئی ہیں آپ؟ نہیں، میں اصل میں گھر سے ہی کر رہی ہوں. میں نے پہلے یہاں سے الہدا سے سمر کورس کیا ہے،
اور ابھی میں خط کتابت کے ذریعے میں نے فہم القرآن کورس کر اوکے لیا ہے، اور اوکے، اب میں خط تعلیم القرآن کورس کر رہی ٹھیک ہے، خط و کتابت کورس سے جی کریں، جی ٹھیک ہے. جی تو ہمارے ساتھ جوائن رہیں، کلاس اٹینڈ کریں انشاءاللہ. اگر آپ کو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور ایز اے جی ریکویسٹ جوائن کرنا چاہیں تو لنک ہمارے چیٹ میں شیئر ہے، تو آپ وہاں سے رجسٹریشن کا طریقہ بھی جان سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سلمہ صادق، سلمہ صادق مائک کھولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ملتان شہر سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو سلمہ کیسے جانا ہے اپنے سیشن کے بارے میں؟ جی میری جو ہیڈ ہیں، جو میری ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے لنک سینڈ کیا ہے. ان سے میں نے تعلیم القرآن کورس کیا ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ تدبر القرآن کرنے کا، غور و فکر کرنے کا. تو انہوں نے مجھے بھیجا تو میں بڑی خوش ہوئی، اور میں نے پھر آج یہ اوپن کیا لنک. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی رجسٹریشن کروا کے اس گروپ میں شامل ہو جاؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. تو کون سی برانچ سے آپ کر رہی ہیں؟ ملتان سے ریجنل آفس سے یا کسی برانچ سے؟ آپ نے جی کون سی برانچ؟ تعلیم القرآن کہاں سے کیا ہے؟ کسی برانچ سے کیا ہے یا ریجنل آفس سے کیا ہے؟ جی ملتان سے کیا ہے میں نے. ملتان جو الہدا ہے نا، الہدا انٹرنیشنل. اوکے ٹھیک ہے، مین ریجنل آفس سے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اچھا جناب، نئے ساتھیوں سے میں نے کر لی بات. اب میرے وہ ساتھی جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ جوائن ان ہیں شروع سے، پچھلے پاروں میں بھی جوائن ان ہیں، ان میں سے کوئی اپنے نئے ساتھیوں کو ویلکم کرنا چاہے، کوئی بات کہنا چاہے تو ضرور کیجئے. سحرش انصاری فرمائیے. جی باجی، سب سے پہلے تو جو پچھلا لیسن تھا، عمل کی بات جو میں نے سیکھی کہ جب بھی جہاں بھی اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ میں بندے کی پکار سنتا ہوں الحمدللہ. اور دوسری جو ڈرانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے پاس گن کے لکھا ہوا ہے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ تفسیر تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم تدبر کے اس کورس میں شامل ہوں گے اور غور و فکر کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے نا مزید اور آپ کے علم کی جو وہ ہے دماغ کی گرائیں وہ کھلیں گی جو بند ہوئی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. رابعہ خان آپ فرمائیے. جی اپنے نئے ساتھیوں کو یہی کہنا ہے کہ یہ ایک مجلس خیر کی ہے. اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت زیادہ آپ بندھے رہیں گے. اللہ کی رسی کو تھامنے والی جو بات آتی ہے نا، اس کو پریکٹیکلی فیل کرنا اس کلاس کے ساتھ سیکھا ہے. الحمدللہ جب کبھی یہ کورس دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو بیچ میں گیپ آتا ہے نا، وہ انسان کے لیے اتنی گھٹن کا باعث بنتا ہے. یہ ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ یہ مرتے دم تک ساتھ رہے، یہ دعا ہوتی ہے. اور جب نئے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ رجسٹر کر لیں گے تو اس کا مزہ انشاءاللہ وہ خود چکھ لیں گے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور ہم نے تو ابھی 30 پارے سے شروع کیا تھا، 29 مکمل کیا ہے، اب 28 شروع کیا. ہم نے تو پورا قرآن مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ جوائن ان کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا ساتھ، میرے سب ساتھیوں کا ساتھ، میری ساری ٹیم کا ساتھ اور آپ لوگوں کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے. یہ ہم اپنی ٹیم کا بھی وقتاً فوقتاً آپ سے تعارف کروائیں گے. ہم بہت سی چیزوں کی انشاءاللہ آپ سے انٹروڈکشن کراتے جائیں گے. ابھی تو ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر رہے ہیں، تو آپ جانیں گے کہ سارا کام کرنے میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، جو کہ کہیں فرنٹ پہ ہیں، کہیں بیک پہ ہیں. اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں استاذہ محترمہ کے اور اپنے ادارے کے کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں نصیب ہوا جہاں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. طیبہ حفیظ، طیبہ حفیظ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Being a very old student of Al-Huda, I would like to say اہلا وسہلا بمرحبا تمام نئے اسٹوڈنٹس کو. اور میں ان کو سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ جڑے رہیں. الحمدللہ میں 2017 سے الہدا سے پڑھ رہی ہوں، اور کووڈ کے دوران میں نے اپنا جو فرسٹ کورس تھا وہ الہدا کراچی نیلوفر آپا کے ساتھ ہی حی علی الصلاح کورس سے سٹارٹ کیا تھا.
اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ کہتے ہیں نا نیکیوں کی بھی ایک چین بن جاتی ہے. تو وہ چین ایسے بنی کہ میں کورس پہ کورس کرتے 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 الحمدللہ اب میں لاہور ریجن سے ایز این اسسٹنٹ ایڈمن کام بھی کر رہی ہوں. تو ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ایز این ایڈمن کام کرتے کرتے نا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں تھوڑا سا نا میری لرننگ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. تو میں نے خود کو ریفریش کرنے کے لیے عمل بالآیات کو عمل میں لانے کے لیے میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس کورس کو جوائن کیا ہے تاکہ میں بہت کچھ سیکھ سکوں آپ سے. اور سب کو میں یہی کہوں گی کہ ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہمیں اس جملے کا مطلب نہیں پتہ ہوتا. تو جب ہم تدبر کرتے ہیں نا، اور اس میں جب میں نے استاذہ سے عمل بالآیات پڑھی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے شامل کرنا ہے، اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے کیا پریکٹیکل پوائنٹس ہیں، اور یہ کیوں ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری حیات ہی نہیں ہے نا، اس کے بغیر تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو الحمدللہ بہت کچھ انشاءاللہ آپ سب کو سیکھنے کو ملے گا. جڑے رہیں، بس کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکیوں کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا. چلیں جی طیبہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایز اے اسٹاف بھی کام کر رہی ہیں اور ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ رہی ہیں. استاذہ ہمیشہ پوچھتی ہوتی ہیں ہم سے کہ آپ لوگ جب ہم ایز اسٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کچھ پڑھنے خود بھی پڑھ رہے ہیں نا. تو ہم پڑھنے کا بھی سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور پڑھانے کا بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں کچھ بھی سمجھے، لیکن ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کی طالبات ہیں. میں یہیں تک آج بات کروں گی. میرے کئی ساتھیوں کے ہینڈ ریز ہیں، لیکن ابھی اس وقت نہیں بات کر سکوں گی کیونکہ ہم سیشن آج کا شروع کریں گے. تفسیر آیت نمبر 1 سے 4 تک ہم سنیں گے، اس کے بعد ہمارا ڈسکشن کا ٹائم ہے. انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کا ٹائم ہوگا. چند سوالات میں آپ سے پوچھوں گی اور پھر ہم آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، اور اس کے بعد جو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو آیات یاد کرنے کے لیے دی تھی ترجمے کے لیے، وہ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ سنیں گے آپ سے. تو جناب ایسا کرتے ہیں کہ سیشن شروع کرتے ہیں. اپنی ایڈمن سے کہتے ہیں کہ آیت 1 سے تفسیر ہمیں سنائیں استاذہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلی آیت کے پس منظر میں دور جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا، انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا، جس کے بعد دونوں میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی. اور اس آیت کے شان نزول میں سنن ابن ماجہ کی روایت آتی ہے، عروہ بن زبیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. بے شک میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی، لیکن کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، میرا خاوند میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ نے اس کے لیے اولاد جنی. اب جب میں ضعیف ہوئی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا. اے اللہ، میں اپنا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں. پھر وہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آخر تک. تو قد کا لفظ جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تقریب کے معنوں میں، ماضی کو حال بنا دیتا ہے. سمع کیا ہے؟ ماضی ہے، تو قد اس پہ آ جائے تو حال بن جاتا ہے، یعنی سن لی ہے. اور یہاں سننا جو ہے یہ اجابہ کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جواب دے گا اس کا، یعنی تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تمہاری شکایت رجسٹر کر لی گئی ہے اور اس کا حل اب بتایا جائے گا. قول بات، اللتی اس کی جو، اللتی کون ہے یہاں؟ خولہ بنت ثعلبہ بن مالک الخزرجیہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خولہ بنت خویلد ہے، یعنی خولہ بنت ثعلبہ بھی اور خولہ بنت خویلد بھی، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ ایک خولہ کے والد ہیں اور دوسرے دادا ہیں، تو کبھی
باپ کی طرف اور کبھی دادا کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ ایسی روایات جب تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ ایک قول یہ ایک قول، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا اختلاف کیوں آ گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور روایت میں ان کا نام جمیلہ بھی آتا ہے، تو جمیلہ ان کا اصل نام نہیں تھا، کہتے ہیں کہ انہیں خوبصورتی کی وجہ سے بھی جمیلہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ایک بندے کے بعض اوقات دو نام بھی ہوتے ہیں۔ کوئی مثال آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے دو نام ہوں؟ انہیں پیار کے نام بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کے گھر میں کوئی اور نام ہوتا ہے، کاغذوں میں کوئی اور نام ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا، اختلاف نہیں پایا جاتا۔ التی تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، یعنی تکرار کر رہی تھی، بار بار اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی۔ یہ خاتون جو تھی یہ انصار میں سے تھی، مدینہ میں سے تھی، اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ ان کے زوج جو ہیں ان کا نام اوس بن صامت تھا، اوس بن صامت، جیسے اوس نہیں تو اوس اور خزرج، ان کا نام اوس تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ اوس ایسے انسان تھے ان کو جنون کی حالت لاحق ہو جاتی تھی، یعنی ان کے اوپر اتنا غصہ یا ان کے اوپر ایسی کیفیت آتی تھی کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، سر گھوم جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ ان کے اوپر جب ایسی کیفیت آئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اور زہار کا معنی پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور فتویٰ طلب کیا۔ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اپنے غم و ہم کی۔ اسی لیے تجادلک، تجدلک نہیں ہے، تجادلک، الف کا اضافہ جو ہے تجادل شدت مخاصمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہے مثلاً جدل، یہ ثلاثی ہے، 3 حرف ہے، جدل، اور ایک ہے تجادل، جادل۔ تجادل میں آپ دیکھیے کہ الف جو ہے زائد ہے نا جدل سے، اور تو اس میں یعنی شدت مخاصمت کی طرف اشارہ ہے۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو تشتکی کا یہاں ایک معنی ہے تستغیث باللہ، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی، بار بار کر رہی تھی۔ دوسرا معنی کیا گیا تسترحم، اللہ سے رحم طلب کر رہی تھی، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ واللہ، اور اللہ یسمع، یسمع تحاورکما، تم دونوں کی باہمی گفتگو، تحاور حوار سے، یعنی سوال و جواب۔ تحاور کہتے ہیں یعنی 2 طرفہ کلام، ایک بات کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے، پھر پہلا کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حوار، حوار کے مقابلے میں تحاور جو ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جیسے وہ آتا ہے نا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ تو ایک محاورہ ہوتا ہے اور ایک تحاور ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، یعنی وہ آہستہ آہستہ شکایت کر رہی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے پاس اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کیونکہ وحی نہیں آئی تھی ابھی، تو وہ اور شدت کے ساتھ اپنی بات بیان کرتی تھی اور اپنے مسائل کا ذکر کرتی تھی۔ جیسے عام طور پر ایسے جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا شوہر طلاق کی دھمکی دیتا ہے یا اشارے کنائے میں طلاق دے دیتا ہے، تو اس عورت کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور اس کو اپنے بچوں کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنے شوہر کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنے گھر کا، ایک ہرا بھرا گھر وہ لٹ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں اپنے بچوں کو شوہر کے حوالے کر دوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر وہ میرے پاس آئیں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، یعنی میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ان بچوں کا کیا ہوگا، اس گھر کا کیا ہوگا، میں نے اپنی جوانی یہاں قربان کر دی ہے۔ یعنی شوہر کے غصے کی حالت میں اس طرح کے الفاظ نے دنیا بدل دی ہے، تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ فعیل کے وزن پر ہے اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات، ٹھیک ہے، اور فعیل کا وزن جو ہوتا ہے مبالغہ کا وزن ہوتا ہے، بہت زیادہ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک۔ اور سمیع کا لفظ جو ہے یہ سمع سے نکلا ہے، اور سمع جو ہے اس میں 2 چیزیں پائی جاتی، ایک ہوتا ہے محض آوازیں سننا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے باتوں کا مفہوم بھی سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز بھی سن رہے تھے اور معنی بھی سمجھ رہے تھے، بات کو بھی سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جیسے اوپر گزرا نا، قد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق سن لی، تو اس کا مطلب صرف سننا نہیں کہ ہاں بس سن لی،
بلکہ سن کے جواب دینا بھی. تو ایک تیسرا معنی بھی کہ ایسی سماعت جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جائے. تو سب میں کون سی 3 چیزیں آ گئی؟ آواز کا سننا، سمجھ کر سننا اور جواب دینا. یس، مانگی ہوئی چیز عطا کر دینا. جب ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو عطا بھی کر دیں. یعنی اللہم اجب وآت من حمدک، یعنی جو تیری تعریف کرتا ہے اس کی دعا سن لے. ٹھیک ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے سن لیا. وہ تو سن لیا، وہ تو سنتا ہی ہے، لیکن سننے کے ساتھ وہ جواب بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سنتا ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات بھی سن لیتا ہے. نجوہ کا ذکر اسی صورت میں کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ تو سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے. کوئی اونچا بولے، دھیما بولے، باتیں کرے، خاموش رہے، اس کے لیے سب برابر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ صفت کمال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. اچھا، ہم جب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آدھی بات کسی کی سنتے ہیں، آدھے اپنے گمان ساتھ میں لا لیتے ہیں، اور وہ کہتا کچھ اور ہے، ہم جواب کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، سمجھتے کچھ اور ہے. یعنی کہنے والے کی بات پوری طرح ہم نہیں سمجھتے. بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ اظہار کے لیے صحیح لفظ نہیں پاتا، تو ہم ایزمپشنز کے بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر بات کو کچھ سے کچھ بنا کر کچھ اور ہی نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے پاک ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع کا لفظ بولتے ہیں تو یاد رکھیے اس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کائنات میں کسی بھی وقت کوئی بھی جو آواز اٹھتی ہے، ذرا سوچئے، احاطہ کیجیے اب اس کا. انسان کی آواز ہو، کسی پرندے کی آواز ہو، کسی جانور کی آواز ہو، کسی برتن کا شور ہو، کسی ٹریفک کا شور ہو، ستاروں کے اندر کوئی موومنٹ ہو، یعنی کہیں پر بھی کوئی آواز ہو، کہیں پر بھی. آوازوں کی قسمیں آپ سوچیں کتنی ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے. یعنی ایک اگر بات ہو رہی ہے اور بیچ میں کوئی اور شور آ جائے تو اگلی بات ہماری گم جاتی. 2 بچے اکٹھے آ کے بات کرنا شروع کر دے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہم اس کو نوائز پولوشن کہتے ہیں، جو اس طرح کی بہت ساری آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اس سے گھبرا بھی جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ پریشان ہوتا ہے، نہ ہی اس کو سب کی آوازیں بیک وقت سننے میں کوئی مشکل ہوتی ہے، اور اس پر آوازیں خلط ملط نہیں ہوتی. ایک کا بات سننا دوسری بات کے سننے سے مشغول نہیں کرتا کہ اچھا میں ابھی اس کی سن لوں پھر تمہاری سنتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں اور میں بھی دعا مانگ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ باری باری سنے. بیک وقت سب کی سن سکتے ہیں، اور ہر ایک کی مانگی ہوئی چیز، ہر ایک کا سوال، ہر ایک کا شکوہ، غم، دکھ کی فریاد، اس کو کسی مغالطے میں نہیں ڈالتے کہ اچھا یہ اس نے مانگا تھا، یہ اس نے مانگا تھا، بولا اس نے کیا مانگا تھا، اس کو کیا دینا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس نے جو مانگا، جو کہا، اس کو ویسا ہی سنا گیا، ایز اٹ از سنا گیا. اور پھر انسانوں میں سے اگر کوئی بہت ہم سے باتیں کرے نا تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے بچے ہیں نا تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں پاس تو بہت باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس کرو، چپ کرو، تھک گئے آپ سن سن کے، ایک ہی بات پھر کیے جا رہے ہو، کم مختصر بات کرو، چھوٹی بات کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جتنی مرضی لمبی کہانی سنائیں، لیکن مشکل پتہ کیا ہے، ہم بھی بندوں سے باتیں زیادہ کرتے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ہماری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ باریک بینی ہے سماعت میں بھی. یعنی کتنی ہی پوشیدہ کوئی بات ہو، او اخفا، یعنی چھپی سے چھپی بات ہو، کوئی آہٹ ہو، کوئی سانس کی آواز ہو، کوئی آہ ہو. بعض اوقات بندے تمہاری آہیں نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ آہیں بھی سنتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لم اکن بدعائک ربی شقیہ، کیونکہ تو سنتا ہے اور سن کے جواب بھی دیتے. یاد رکھیں یہ 3 معنی یاد رکھنے ہیں، آوازوں کا سننا، بات کو سمجھنا اور جواب بھی دینا، اس کا اس طرح سننا کہ جواب بھی دینا. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت السمیع جو ہے یہ 45 ٹائمز آئی ہے، 45 ٹائمز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اکثر مقامات پر السمیع اور البصیر اکٹھا بیان ہوا ہے. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی باتوں کو
سنتا ہے اور ساری باتیں سنتا ہے. کسی کا اونچا بولنا اور کسی کا آہستہ بولنا برابر ہے. اس کو اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں کہ چیخ چیخ کے پکارا جائے. ٹھیک ہے نا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی جانوں پہ رحم کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے, جسے تم پکار رہے وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے, بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. کتنی تسلی ہو جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا, بے یار و مددگار نہیں محسوس کرتا. چپ کے دل ہی دل میں بھی بات کرے تو وہ سن رہا ہوتا ہے. ایون اگر ہمارے الفاظ نہیں بولے جاتے, صرف ہم دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی سمجھتا ہے. کوئی اور ہمارے دل کی باتیں نہیں سمجھ. دل کی بھی تو باتیں ہوتی ہیں, دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور کوئی اور نہیں سن سکتا, لیکن وہ دل کی بھی سنتا ہے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق اس سے مانگتے رہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت مخلوق کی سماعت کی طرح نہیں ہے کہ جیسے بندے سنتے ہیں, ایسے نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے دل کی حالت کے اوپر بھی توجہ کرتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, کیا گمان کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل میں رینگنے والے خیال کو بھی سن رہا ہوتا ہے. کہ خیال رینگ رہا ہوتا ہے نا, وہاں جیسے کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی وہ لہروں کی شکل میں. تو پھر انسان کو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ سیلف ٹاک کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنی سیلف ٹاک جو ہے, جو اپنے آپ سے ہم باتیں کرتے ہیں, اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے. بعض اوقات کوئی ہرٹ کر دیتا ہے تو پھر ہمارے دل میں اس کے خلاف لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کچھ نہ کچھ باتیں اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کو پتا ہوتی ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں بھی سنتا ہے, تو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرے, اس سے مانگتا رہے, اور پھر قبولیت کی گھڑیوں کو تلاش کرے. اپنے تمام تر شکوے اور شکایات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے, کیونکہ وہ ایکشن بھی لے سکتا ہے, وہ معاملے کو حل بھی کر سکتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام تھے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ وہ بہت آہیں بھرنے والے اور بہت بردبار تھے, یعنی مخلوق پر بڑے رحم کرنے والے تھے. حلیم جو ہوتا ہے نا, اس کو جاہلوں کی جہالت غصہ نہیں دلاتی. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ بہت بردبار تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خشوع اور اخلاص کے ساتھ انسان کو دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم حاضر دل سے بول رہے ہیں یا ایسے ہی اوپر سے. پھر تنہائی میں اور اعلانیہ اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. اپنی سماعت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, صرف وہی سننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. غیبت, چغلی, لغویات نہیں سننی چاہیے, حرام چیزیں نہیں سننی چاہیے. ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی سے نکال دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہمارے جتنی بھی سینسز ہیں نا, اس میں سے جو حصے سماعت ہے وہ سب سے اہم ہے. انسان سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں سننا شروع کرتا ہے, اور پھر قرآن مجید میں جب سمع اور بصر کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ سمع پہلے آتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام البصیر ہے, سمیع بصیر. یہ جو دوسری صفت یہاں پر ہے تو یہ بصر سے ہے, اور بصیر کہتے ہیں خوب دیکھنے والا. تو حسی نظر جو ہوتی ہے یا قوت, یعنی جو آنکھ دیکھتی ہے یا دیکھنے کے آلے کو بھی آلہ بصر کہا جاتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ وہ بصیر ہے جو پتھروں کے نیچے کالی چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے, اور وہ اس کے اعضاء میں خوراک کے جاری ہونے کی جگہوں کو دیکھتا ہے. یعنی ہمارے اندر ہمارا کھانا کہاں پہنچا ہوا ہے. صبح جو آپ نے ناشتہ کیا ہے, کیا کسی کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے کس حصے میں؟ حالانکہ وہ ہمارے اندر ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کس طرف جا رہا ہے اور وہاں کیا گزر رہی ہے, لیکن اس کو معلوم ہے. اور اس کی سفیدی کی رگوں کو وہ کھلم کھلا دیکھتا ہے. وہ اپنی نگاہ کے ساتھ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے.
پلکوں کے الٹ پلٹ ہونے کو بھی دیکھتا ہے کہ آنکھوں کی پلکیں بند ہیں یا کھلی ہیں، ان کی حرکت بھی دیکھتا ہے. پھر یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی ظاہر ہو، کوئی چھپی ہوئی ہو، کوئی روشنی میں ہو، کوئی اندھیرے میں ہو، کوئی دل میں ہو، کوئی ظاہر میں ہو، کوئی راز کی بات ہو، کوئی اعلانیہ بات ہو، سب کا سب اس کے علم میں ہے. ساری مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے. اب ساری مخلوق کو آپ سوچیے، ساتوں آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں، اور پھر صرف انسان نہیں، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، پھر ستارے ہیں، سیارے ہیں، پھر زمین کا ایک ایک ذرہ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، سمندروں میں جو مخلوقات ہیں، پھر آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ان میں جو کچھ ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے، سب چیزوں کو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو مومن جو ہے جب اللہ کی صفت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ البصیر ہے، تو پھر وہ احسان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو رب کی نگرانی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کہیں پر بھی ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اکیلا ہوں، گھر پر ہوں یا باہر ہوں، بازار میں ہوں یا گلی میں ہوں، کسی آفس میں ہوں، کہیں کام کرنا ہوں، کچھ بھی، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. کہہ دیجئے تم عمل کرو، پس ان قریب وہ تمہارا عمل دیکھے گا. اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر عمل، کچھ بھی جو ہم کرتے ہیں، ایک قدم بھی جو ہم اٹھاتے ہیں، زبان بھی جو ہلاتے ہیں، آنکھ بھی جو ہلاتے ہیں، دل میں خیال بھی جو لاتے ہیں. قرآن مجید سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، وہ آنکھ جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی، حرام چیزوں کو نہیں دیکھا. جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صرف اللہ کے ڈر سے، تنہائی میں رو پڑے. اب سب لوگ ذرا مل کے اس آیت کو پڑھیں، کیونکہ جب تک منہ سے بولا نہ جائے تو وہ تدبر کا حق ادا نہیں ہوتا. پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا عزت دیتا ہے، اور ہم سیلڈم اس بات کو لے کر ہم غور کرتے ہیں. حالانکہ وی نو دس بٹ وی ڈونٹ ایکنالج اٹ وین وی ڈونٹ فیل اٹ. کیونکہ مطلب اگر آپ کسی بھی شکایت کو لے کر کسی بڑے انسان کے پاس جاتے ہو تو تھوڑی سی اکنالجمنٹ ملتی ہے تو دل کو تسکین آ جاتی ہے. پہلے تو پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے. پہلے تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے پہنچنا، پھر مطلب تسلی مل جاتی ہے کہ اتنے بڑے مطلب مقام کے اس بندے نے میری بات سن لی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نہ صرف سن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اور اس جواب بھی دینے والا ہوں. اینڈ اٹس امیزنگ، کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں کی ہی طرف اور کمزور کی بات سن رہا ہوں، بالکل، اور عورت کی بات سن رہا ہوں. ہاں، عورت وہ بھی مطلب اتنی اوپر درجے کی وہ نہیں تھی، کوئی اسکالر نہیں تھی، کوئی مطلب and Allah subhanahu wa ta'ala is giving her such a high rank and it really touched me and I was like wow, this is. اور ہمارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کی کتابوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ women's right, women's empowerment and how can we elevate ourselves, self affirmations. الحمدللہ. سازا میں اس میں سے 2 پوائنٹس نکالے.
ایک تو یہ کہ اس آیت میں حضرت اوس بن صامت کے بارے میں تھا کہ ان کو جنون ہوتا تھا، تب اس طرح کی بات کہہ دی انہوں نے، ان کو اس طرح سے ہو جایا کرتا تھا. تو میں بینگ اے وومن سوچ رہی تھی کہ ہمارے اوپر کتنے موڈ سوئنگس آتے ہیں، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، میں انزائٹی میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے تو میں بچوں کو، شوہر کو، جو میرے سامنے آئے، میں کچھ نہ کچھ جب تک نہ کہوں تب تک میرا دل ہلکا ہی نہیں ہوگا. اور اس میں دیکھیں کہ ان کی اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ہے. یعنی کہ مجھے اندر سے اتنا خوف آیا اسے پڑھ کر کہ ہم لوگ کس طرح کی زیادتیاں کر جاتے ہیں، کیا کیا الفاظ بول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سمیع البصیر ہے. اور وہ پھر جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے جنون لاحق ہو گیا، بائی پولر ہوں، فلاں ہوں، تو موڈ سوئنگس آ رہے ہیں میرے اوپر. اور ظاہر ہے کہ پریگنینسی ہو رہی ہے، آفٹر ڈیلیوری افیکٹس ہو رہے ہیں، سائیکل ہو رہی ہے، یہ بچے جو ہیں ٹین ایجر کہ بس ان کی ایج ہے ظاہر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے ایک یہ مجھے اس میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ. اور مجھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی آ رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے کو باسکٹ میں ڈالیں اور وہ کر دیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کا کیا حال تھا. سورہ قصص میں نا فادہ امی موسیٰ کے، حضرت موسیٰ کی، ہاں، کہ وہ بالکل فارغ دل، ایسا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا گوشت کا ٹکڑا، وہ جو دل کی کیفیت اس وقت آئی کہ جب آپ باربیکیو کرتے ہیں اور جو الٹتا پلٹتا ہے وہ دل، تو اندر سے ان کے دل کی کیفیت ہے. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، تم اپنے آپ کو پکڑ کے رکھو. تو ہمارے اوپر کیسی بھی کیفیت آ جائے، ہمیں اپنے الفاظ پہ بہت بہت غور کرنا چاہیے خواتین کے لحاظ سے. اچھا، اور دوسری یہ بات کہ یہ مجھے بہت اس کے آیت کے اندر وہ کیا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، کہ وہ اپنی شکایت اللہ سے بیان کری تھی. ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک پرائیویٹ ریلیشن ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ برتن دو آپس میں ملتے ہیں تو کھڑکتے ہی ہیں، رائٹ، لڑتے بھی ہیں اور آپس میں صلح بھی ہو جاتی ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف، حالانکہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف ہم عورتیں سب سے آخر میں رجوع کرتی ہیں. اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیسٹ فرینڈ کو پوری اسٹوریاں سنا دیتے ہیں لڑائی کی، لیکن تشتکی اللہ نہیں ہم آتے کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں جو بھی اگر ہم پہ زیادتی ہوئی ہے، یا اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو ہم اس کا بھی رجوع اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں آگے بڑھ کے جو ہے وہ سوری کر سکوں، اپنی غلطی کو تسلیم کر سکوں. شکریہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی رکھیں اور اپنا سوچیں، اور وومنز رائٹ اور جو مجھ سے پہلے دو سسٹرز نے الحمدللہ شیئر کیا. لیکن آئی تھنک میں اس سبجیکٹ کی طرف تھوڑا سا کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہے یا جو وومن کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں، دیٹس اے ریالٹی. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم کتنا بائی فار آ چکے ہیں، جو کہ ایک رسپیکٹ یا جو ایک پریکٹس اسٹیبلش کی تھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کے بعد بھی حضرت خولہ کی اگزامپل کو اگر دیکھ لیں کہ یہ ابھی کوئی فزیکل ابیوز تو ہو ہی نہیں رہا تھا، دس از اونلی ایموشنل ابیوز اینڈ وربل ابیوز، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی سختی سے ڈیل کیا، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ سزا کے طور پہ. اینڈ دین جسٹیفائی نہیں کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ جب پتہ ہے شوہر کو اتنا غصہ آتا تو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. ہم کیا کہتے ہیں، مطلب جو بیچارہ جس کے ساتھ ظلم ہوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مین اور وومن، ہم انہیں کو وکٹم بلیمنگ انہیں کو شروع کر دیتے ہیں. لائک دس از ناٹ ہاؤ اللہ تعالیٰ ڈیلٹ ود اٹ. پہلے تو سیویئر پنشمنٹ ہے، اینڈ دین اس چیز کو لائک بہت سختی سے اسٹیبلش کیا. اینڈ دین وومن کا جو یعنی ایک احترام ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت خولہ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، آئی ایم شیور یو ول ٹچ اپون دیٹ، لیکن کس طرح ایک سوسائٹی میں یہ چیز آ گئی تھی. سو دس از بیکاز وی ہیو ڈائیورٹڈ سو مچ فرام تھنگ. اور جو جسٹس ہے، یعنی جو ایک انصاف ہے، اٹس لائک دا کور آف اٹ. حق دینا. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. الذین وہ لوگ، یظاہرون، ظاہر یظاہر، مظاہرہ اور ظہار دونوں مصدر ہیں اس کے، اور یہ لفظ ظہر سے نکلا ہے. ظہر پشت کو کہتے ہیں. وہ ظہار کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو. اصل میں پشت کا لفظ اس لیے کہ شوہر اپنے لیے اپنی بیوی کی پشت کو حرام کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ظہار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صریح، واضح، جس میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انتی علیہ کظہر امی. ان الفاظ کے استعمال سے بالاتفاق ظہار ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کنایتاً کہنا، اپنی بیوی سے یوں کہنا
انتی علیہ مثل امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو اس بات میں دونوں احتمال ہیں کہ معزز ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے لیے اتنی قابل احترام ہو جیسے میری ماں، اور حرام ہونے کا بھی تو یہ نیت سے ملحق ہے، یعنی اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ اس نے ماں کی طرح کیوں کہا بیوی کو. یا کبھی مذاق میں کہتے تھے تم تو میری ماں ہی بن گئی ہو. اب اس میں مقصد بیوی کو حرام کرنا نہیں ہوتا، کیا کہنا مراد ہوتا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھے ہر وقت انسٹرکشن دیتی تھی اور ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، تم بھی ویسے پڑ گئی. جاہلیت کے دور میں بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے 3 طریقے تھے. 3 طرح طلاق دیتے تھے. نمبر 1 زہار کے ذریعے، نمبر 2 ایلا کے ذریعے، اور نمبر 3 طلاق کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ باقی رکھا، لیکن ایلا اور زہار کے بارے میں وہ حکم دیا جو قرآن میں آتا ہے. جاہلیت میں زہار 3 طلاق کے برابر ہوتا تھا، یعنی پکی چھٹی. طلاق میں تو ہوتا نا 1 طلاق پھر 2 پھر 3، لیکن زہار جو ہے وہ واز ایکول ٹو 3 طلاق، اور اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے جائز ہی نہیں رہتی تھی، حلال نہیں رہتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زہار کو اپنے اس حکم کے ساتھ منسوخ کر دیا، جس پر اب شریعت کا حکم برقرار ہے کہ اگر کوئی زہار کرنے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس پر کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے. نساء سے مراد یہاں زوجہ ہے، یا بیوی کو بہن کی طرح کہہ دینا، ٹھیک ہے، ماں کی طرح کہہ دینا اور کبھی بہن کی طرح کہہ دینا، لیکن حرام کرنے کی نیت سے کہنا. پھر یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو سسٹر ان اسلام کے طور پر، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا بات، تو وہ الگ نیت ہے، لیکن یہ نیت جو ہے حرام کرنے کی یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، وہ ماں نہیں ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں ان کی مائیں مگر وہی اللہ جو ہے، یہ اسم موصول ہے، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنم دیا. ماں تو وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے، اس کے علاوہ جو دودھ پلاتی ہے وہ رضائی ماں کہلاتی ہے، اور امہات المومنین بھی ماں کے درجے میں ہے. تو ہماری مائیں کون کون سی ہوگی؟ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، یا اگر کسی کا دودھ پیا، یا پھر امہات المومنین. اس کے علاوہ دادی نانی کو بھی نانی اماں یا دادی اماں، دادی ماں، یعنی یہ ایک عزت احترام کے طور پہ کہا جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، منکر بری بات کے لیے آتا ہے، کبھی ناجائز، جس کا شریعت، عقل، طبیعت سب انکار کرے. یعنی جس کو طبیعت بھی نہ مانے، عقل بھی نہ مانے، شریعت بھی نہ مانے. منکر یعنی انتہائی بری بات ہے. من القولی، بات میں سے، یعنی باتوں میں سے انتہائی بری بات ہے یہ. وزور، اور جھوٹ، یعنی یہ جھوٹی بات ہے کہ بیوی ماں نہیں ہو سکتی. اور زور کہتے ہیں راہ حق سے کترانے کو، ایک طرف کو نکلنا. کذب بھی آتا ہے نا جھوٹ کے لیے، اور زور کا لفظ بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. پچھلی آیت بھی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پر ختم ہوئی، اور یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پر ختم ہو رہی ہے. اور اگلی آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو نظر آئے گی، اس کی صفات محسوس ہوں گی، اللہ کا نام بار بار ذکر کیا جائے گا، اور دوسری طرف خاندانی زندگی کے کچھ امور بیان ہوں گے. عفو میں گناہوں کا مٹانا پایا جاتا ہے، اور استغفار میں گناہوں کو ڈھانپنا. اس میں بہت بڑی ایک جو ہوپ ہے وہ دلائی گئی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، منکر ہو، زور ہو، لیکن جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے. والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ لوٹ آتے ہیں، یعنی پشیمان ہو کر، لما قالو، جو انہوں نے کہا،
یعنی اپنے کہے سے پھر جاتے ہیں، یعنی جو انہوں نے حرام کیا اسے حلال کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، تلافی کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. جیسے طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے نا، یہ رجوع کے معنی میں یعودون کا مطلب یہاں رجوع ہے، یعنی اپنے قول کی تلافی کرنا چاہتے ہیں. لما قالو، جو انہوں نے کہا، ماں کی طرح جو کہا. تو اب کیا کرنا ہوگا اس سے نکلنے کے لیے؟ فتحریر، آزاد کرنا ہوگا. حریت اسی سے لفظ. رقبتن، ایک گردن کا، گردن سے مراد یہاں جان ہے، مراد ہے غلام یا لونڈی. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ماسا، مس سے، مس کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا، یعنی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کا جسم چھونا. ابو حنیفہ کے نزدیک جسم چھونا مراد ہے ٹچ کرنا یا شہوت کی نظر سے دیکھنا. وہ بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کفارہ نہ دے دے. اور امام مالک، احمد اور شافعی جو ہیں اس سے مراد جماع لیتے ہیں. من قبل ان یتماسا سے مراد جماع. ذالکم توعظون بہ، اس چیز کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. کس چیز کے ساتھ؟ کہ یہ کفارہ ادا کرو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے. تو حکم اس میں کیا آ رہا ہے آیت کے اندر؟ کہ زہار کے بعد مباشرت کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بیوی سے زہار کیا، پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے ہم بستر ہو گیا. پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، چاندنی میں میری نظر اس کی پازیبوں پر پڑی، پھر مجھے اپنے پہ قابو نہ رہا اور میں اس سے مباشرت کر بیٹھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اسے حکم دیا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے. یعنی اصل حکم یہی ہے، اب جو ہو چکا سو ہو چکا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی کفارے کا حکم دیا، 2 کفارے ادا نہیں کرنے کو کہا. تو زہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، ہمت نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، ورنہ 60 مساکین کو کھانے کھلائے. تو زہار کے کفارے میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. یہ ایک اور اہم بات ہے، ترتیب لازم ہے. اب یہاں پر یہ حکم خاص ان کے بارے میں نازل ہوا تھا، لیکن پھر وہ عام بھی ہو گیا سب کے لیے. فمن لم یجد، تو پھر جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے متواتر، یعنی مال نہیں، غلام میسر نہیں. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یعنی یتماسا کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 چیزیں آپس میں اس طرح آگے پیچھے ہوں کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو جو استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو کس کی؟ روزے رکھنے کی. وجہ بڑھاپا یا بیماری یا مسلسل سفر. فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یعنی فطرانے کی طرح، جیسے فطرانے میں کھانا کھلاتے ہیں نا ویسے ہی. ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی تجدید ایمان کرو. یعنی کفارہ کیا؟ ایک طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اب تم اس ایمان کی تجدید ایک طرح سے کر رہے ہو، حکم مان کر، اپنے گناہ کا کفارہ کر کے تصدیق کرو. ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی جو احکام شریعت ہیں یہ حدود اللہ ہے. حدود اللہ کیا ہے؟ احکام شریعت. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. ٹھیک ہے. اب یہ جو ترتیب ہے یہ کفارے میں ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی. خولہ بنت مالک بن ثعلبہ بیان کرتی ہیں، میرے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس مسئلے میں بحث فرمانے لگے. آپ کہتے تھے اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا چچا زاد ہے. میں وہاں سے نہ ہٹی یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بیان کفارہ تک، یعنی یہاں تک جو ابھی تک آیت ہم نے پڑھی نا، یہاں تک 3 آیتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گردن آزاد کرے. تو اس نے کہا، یعنی بیوی کہتی ہے اس کے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اس نے کہا اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا ہے، روزے کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کو. تو بیان کرتی ہے کہ اسی وقت آپ کے پاس ایک ٹوکرا کھجوریں آ گئی.
میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک اور ٹوکرے سے اس کی مدد کر سکتی ہوں. اب بیوی مدد دے رہی ہے ہسبینڈ کو. آپ نے فرمایا بہت بہتر، جاؤ اس کی طرف سے یہ 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا زاد کی طرف لوٹ جاؤ. ٹھیک ہے. امام ابو داؤد نے اس روایت میں کہا ہے کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی طرف سے اس کے مشورے کے بغیر ہی کفارہ دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اوس بن صامت جو ہے عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں. کہتی کیا ظرف تھا، ایک گھر بچانے کے لیے یا صلح کرنے کے لیے یعنی کہ آخری درجے تک کی کوشش، شکایت بھی لے کر گئی، مسئلے کا حل بھی تلاش کیا. جب حل مل گیا تو پھر مزید مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس سے بھی نکلنے کا راستہ نکالا. گھر کے بچاؤ کے لیے ساری کوششیں کی، انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لے لیا. یعنی بطور خاتون کتنی امپاورڈ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جا کے تو اپنے شوہر کو یہ ٹوکرا دو. ہسبینڈ نے غلط بات کہی، گھر ختم ہو رہا تھا، انہوں نے آ کے التجا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے تو ایک طرح سے ری انسٹیٹ ہو گئی وہ میرج جو ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی. سو اٹ ڈڈ ناٹ ریکوائر دا انٹینشن آف دا ہسبینڈ کیونکہ ختم انہوں نے کی تھی. یعنی اس حکم کے ساتھ، اور جیسے آپ نے بتایا کہ کفارہ انہوں نے ارینج بھی کرا دیا تو وہ بس ٹھیک ہو گیا. گھر گئے تو ہسبینڈ کا انٹینشن اس میں نہیں تھا ضروری. نہیں. الحمدللہ. ایک سوال اور تھا استاذہ جی، یہ آیت نمبر 2 میں جو ہے آیت کیونکہ مکمل ہو رہی ہے لعفو غفور پہ، اور اس سے پہلے منکر اور زور کی بات آئی ہے، تو سوچ رہی تھی کہ کیا اس میں کیٹیگریز میں کچھ فرق ہے، کیونکہ عفو اور طرح سے مٹانا اور ایک غفور ڈھانپ دینا. نہیں، صرف ان 2 گناہوں کے لیے نہیں، اوور آل بھی یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا جی. یعنی یہ جو زہار کا قول بولا گیا، ٹھیک ہے، منکر من القول کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ زہار کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی زہار جیسا بڑا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے، یا کوئی بھی منکر کسی سے سرزد ہو جائے، یا زور یعنی آپ نے زندگی میں کہیں غلط بیانی کر دی، تو ان سب چیزوں کے لیے معافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ اپنی اپنی جگہ استعمال ہوئے. ان دونوں کا کمپیریزن یہاں نہیں ہے. یہ منکر من القول اسی زہار کی طرف بات ہو رہی، یعنی دونوں چیزیں زہار کو ڈیفائن کر رہی ہیں، زور بھی اور منکر بھی. ایک تو ان کا سوال جو تھا کہ اگر ہسبینڈ کہے کہ نہیں میں نے تو زہار ہی کرنا تھا، میں نے تو طلاق ہی دینی تھی، تو پھر وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے صدقہ کر دیا، کفارہ کر دیا، تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ ملتا نہیں کہ ایسا، یعنی میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر غصے میں ایک شخص اگر ایسا کہہ دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پھر نکلنے کے لیے طلاق کا رستہ اختیار کرے گا، زہار کا نہیں. اوکے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ مومن غلام آزاد کرنا ہے، تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن ہو غلام؟ وہ تو اسے پوچھا جائے گا. وہ ایک شخص تھے نا جنہوں نے کسی کفارے میں لونڈی کو آزاد کرنا تھا، لیکن وہ بولتی نہیں تھی، گونگی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، یعنی اشاروں سے، تو اس نے کہا اوپر ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، جاؤ اس کو آزاد کر دو. نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ کہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ غلام مومن ہی ہو؟ جی وہ قرآن کی دوسری آیت ہے، رقبۃ مؤمنۃ. اوکے جی. میں بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جی کہ جیسے آج کل اتنی زیادہ ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ کچھ میرے کو ورکر تھیں جو کہ کیتھولک تھیں، تو انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے کچھ جو چرچز ہیں وہ ایسا کورس انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں وہ دونوں فیوچر کے ہسبینڈ وائف ہیں، ان کو وہ ایک کورس کراتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سوال کرتے ہیں تاکہ کم ایسے ایشوز ہوں، کچھ ایشوز پہلے ریزالو ہو جائیں اور اویئرنیس ہو. اور میں یہ سوچ رہی تھی یہ سن کے کہ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اور بہت دفعہ لڑکے لڑکی کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا مینرز ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے، کیا الفاظ مناسب ہیں، کیا نہیں ہیں، طلاق کتنا سیریس میٹر ہے، زندگی، اس طرح کی چیزیں آج کے زمانے میں. حالانکہ زیادہ لوگوں کی کورٹشپ زیادہ ہو رہی ہے لیکن ڈیورس ریٹ اور پرابلم زیادہ بڑھ رہی ہیں. جی ہاں. السلام علیکم. یہ میری فیملی میں ایک ڈیورس ہو گئی تھی، تو میرے تایا جو ہیں وہ عالم ہیں، وہ بھی نکاح وغیرہ سارے وہی پڑھاتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، رجوع کرنا چاہیے، تو وہ کہتے نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کیسے ہوگی؟ آپ نے جب نکاح پڑھایا تھا تو یہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ الفاظ زندگی میں سوچ سمجھ کے استعمال، اگر آپ نے وہ بھی نہیں ٹریننگ دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے اور آپ قرآن کے اس طریقے کو بھی نہیں کر رہے، تو مطلب یہ کہ علماء کا یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں اور جو نئے جو بچیاں ہیں ان کو پہلے سے ٹرین کریں، اور اسپیشل نکاح کے وقت ان کو یہ چیز نہیں صرف سائن کروا لیں، باقی چیزیں بھی بتانا ضروری ہے. یعنی ہم شادی کی ویسے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، زیور بن رہا ہے، کپڑے بن رہے ہیں، شادی ہال بک کرائے جا رہے ہیں، انویٹیشن کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، بے شمار کام ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہو رہا وہ کیا ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھایا جا رہا، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض نہیں بتائے جا رہے، اس کی طرف ماں باپ کی توجہ ہی نہیں ہے. اور ایون ان آیات میں جس طرح وہ اتنے اوپنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، اور آج کل ہم ساری باتیں اور کر لیتے ہیں اور جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہم نہیں جی ہاں کمیونیکیٹ. بالکل. تو خلاصہ کرتی ہوں زہار کی آیت کا، کیونکہ یہ بات یہاں مکمل ہو جائے گی، اب پھر آگے ہم نئی بات شروع کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو کرم اور لطف ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مصیبت زدہ عورت کی شکایت کا ازالہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ شوہر سے جو غلطی ہوئی اس پر بھی معافی کا وعدہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ زہار جو ہے وہ بیوی کو حرام ٹھہرا لینے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ من نسائہم کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے. اگر کوئی اپنی لونڈی کو اپنے پہ حرام ٹھہراتا ہے تو یہ زہار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگرچہ ہے نہیں لیکن ایک مسئلے کے طور پر سمجھنے کے لیے، یعنی زہار صرف بیوی سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے سے پہلے زہار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے ابھی تک. اور چوتھی بات یہ کہ زہار حرام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو منکر کہا ہے. پھر یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں کے نام سے پکارے، کہ اے میری ماں یا میری بہن کہے، کیونکہ یہ بات مشابہت میں سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کفارہ جو ہے وہ صرف زہار سے واجب نہیں ہوتا بلکہ رجوع کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے. اور کفارے میں چھوٹا غلام ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سبھی کفارے کے طور پر دیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے عمر کی قید نہیں. مثلاً 15 سال کا ہے غلام تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور 50 سال کا بھی دیا جا سکتا ہے، بوڑھا ہو جوان ہو. غلام کی بات کریں کفارے کے طور پر، چھوٹا بڑا کوئی عمر کی قید نہیں رکھی گئی. کفارہ جو ہے وہ صرف زہار کرنے سے نہیں آتا، رجوع کرنے پر ہے، یعنی اگر واپس لوٹنا چاہتا تو پھر ہوگا. پھر ہے کہ کفارے میں غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا یہ تعلق قائم کرنے سے پہلے ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اس تعلق کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. محض زہار سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی، یہ گناہ کبیرہ ہے. زہار صرف شوہر کرتا ہے، بیوی نہیں زہار کرتی. جیسے طلاق بیوی نہیں دیتی ایسے عورت نہیں دیتی، رجوع بھی مرد ہی کرتا ہے جو دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ مرد زہار کرتا تو سزا بھی مرد کے لیے. یہ جو کفارے کی نا وہ تو خاتون نے ایک آؤٹ آف کٹسی وہ کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اصل میں تو مرد کی جیب پر ہی زد پڑتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو طلاق دینی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ زہار سے طلاق نہیں ہو جاتی، طلاق کا لفظ اس کو بولنا ہوگا. جیسے ایلا سے طلاق نہیں ہو جاتی، ایلا بھی پڑھا ہوا نا قرآن میں آپ لوگوں نے، ایلا سے بھی طلاق نہیں ہوتی بلکہ طلاق دینی پڑتی ہے. زہار سے بھی خود بخود طلاق نہیں ہو جاتی بلکہ طلاق دینی پڑتی ہے، اس کے وہ سارے سٹیپس الگ ہوں گے. پھر اسی طرح اگر روزے رکھتے رکھتے بیچ میں ایک روزہ چھوڑا تو دوبارہ سے شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ متتابعین کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، قسطوں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس اکٹھا دینے کا نہیں ہے تو 2-3 حصوں میں بھی کھلایا جا سکتا ہے. کھلا بھی سکتے ہیں اکٹھے 60 مسکین بلا کے، یا 60 کا حصے کا کسی 1-2 لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے صبح شام کو. جی ہاں، ناشتہ کر لیں. جیسے طلاق کے
معاملات میں ایک رجوع کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو اظہار میں کوئی مدت نہیں اسپیسیفائی نہیں اسپیسیفائی نہیں کی گئی. جیسے اگر اظہار ہوا اور رجوع نہیں ہو رہا، آپ نے کہا کہ اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو طلاق دینی ہوگی. تو وہ جو پیریڈ ہے آپ اس کے درمیان وہ عورت وہی رہے گی یا اس کو جانا ہوگا؟ نہیں وہ تو گھر میں ہی ہوگی نا، ہاں جیسے وہ پہلی طلاق میں ہوتی. تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل ٹاپک تھا، لیکن یہ کہ جو آپ کو ہوم ورک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت السمیع البصیر کے اوپر غور کرتے رہے. اللہ سے سب نے خوب باتیں کرنی ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں. اور زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو چکا ہے تو اس پر ہوپ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب، الحمدللہ تفسیر ہم نے سنی اور ڈسکشن کا ٹائم ہے. ایسا ہے کہ ہم سوال کریں گے آپ سے، اور جو آپ میں سے جواب دینا چاہے، ہر سوال کا جواب ظاہر الگ ہی ہوگا. تو جو سوال ہوگا اس کے لیے آپ ہینڈ ریز کریں، میں جن سے جواب پوچھوں گی وہ جواب دیں، پھر ہینڈ ڈاؤن کریں، پھر نیکسٹ سوال کے لیے دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. تو دکھائیں جناب، سوال دکھائیں ہمارا. آیت نمبر 1 سورۃ المجادلہ، سمع کے معنی میں تین چیزیں بتائی گئی تھی. تو کیا تین چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت ہم نے اس کے معنی سیکھے اور سمجھے، اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو حاصل کیا ہوگا اس سے. سائمہ عطرت آپ بتائیے. سائمہ عطرت. جی، اس میں تین معنی انہوں نے یہ بتائے تھے کہ آواز کا سننا بھی ہے، اور سن کر سمجھنا بھی ہے دوسری چیز، اور سن کر سمجھ کر جواب بھی دینا. جواب کیسے دینا؟ مطلب اس کا جو 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 پکار رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے تو اس کا جواب دینا. جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا. دکھائیں جی جواب ذرا سا دکھائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ جو سائمہ نے بتایا کیا ٹھیک بتایا ہے. صرف سم کے معنوں میں پہلے تو دو چیزیں، کہ ایک تو آوازیں سننا، پھر دوسرا باتوں کا مفہوم بھی سمجھنا، اور تیسرا ایسی سماعت جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جائے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے نا، اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں اس کو دے بھی دیتا ہے. ہم ایسے سمیع نہیں ہوتے، ہم تو سنی کر دیتے ہیں بعض اوقات سن کے کوئی چیز، لیکن اللہ رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ کی کیا بات ہے، ہمارے رب، میرے آپ کے رب کی کیا بات ہے، کیا نوازتا ہے وہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا، بارک اللہ فیکم. اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال. یہ بتائیے کہ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ بہت آسان جواب، آج ہم نے پڑھا بھی اس کو. انیلا زمان آپ بتائیے. جہاد کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. گڈ، الحمدللہ، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی. اچھا چلیں چیٹ میں اب ایک سوال اسی سے کنیکٹڈ ایک پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب چیٹ میں دیں. یہ بتائیں کہ زہار کا جو ایک کفارہ ہے، کیا اس میں ترتیب ضروری ہے، یا کوئی چاہے تو مساکین کو کھانا کھلا دے، کوئی چاہے تو 2 ماہ کے روزے رکھ دے، کوئی چاہے تو ایک غلام آزاد کر دے؟ کیا ترتیب ضروری ہے؟ اوکے گڈ، ماشاءاللہ، ویری کوئک آنسرز. جی بالکل ترتیب ضروری ہے، یعنی یا تو غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. لاسٹ سوال آپ سے کر رہی ہوں، اور پھر آپ کے لیے ٹائم ہوگا ریفلیکشن کا، آپ بتائیں گے انشاءاللہ.
بہت ہی آسان سا ایک سوال ہے کہ ہم نے آج استاذہ نے یہ آیت ہمارے پاس سامنے بیان فرمائی تھی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. تو اس میں استاذہ نے بتایا کہ ڈیش وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں کی جہالت غصہ نہیں دلاتی. تو یہ ڈیش تسنیم بتاؤ. کیا؟ میں جس سے پوچھوں گی وہ بتائیں. چلے تسنیم آپ بتائیں، آپ ہی کا ہینڈ ریز ہے، بولیں. حلیم وہ ہے جسے جاہلوں کی وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں کی جہالت غصہ نہیں دلاتی. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی ان میں سے کر دے اللہ تعالیٰ جن کو حلیم کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی ایسی بات کرے جو جہالت پہ مبنی ہو، جس کو ہم سمجھیں، جہالت کیا ہوتی ہے؟ دین سے دوری ہوتی ہے نا بعض اوقات. تو ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں اتنی سی بات نہیں پتا. لیکن حلم یہ ہے کہ انسان دوسرے کو کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہمدردی کرے، اس کے شوز میں جا کے دیکھے اس کو نہیں معلوم تبھی تو یہ بات کر رہا ہے، اگر معلوم ہوتا کیوں کہتا. تو میں اس کو وہ بات پہنچاؤں. الحمدللہ، بہت اچھا، زبردست، ماشاءاللہ، بڑے غور سے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. چلیں جی، اب ایسا ہے کہ آپ کے لیے ریفلیکشن کا ٹائم ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی بات آج کے سیشن میں سے کرنا چاہیں تو اپنی ہینڈ ریز کریں. آپ کو موقع دیتے ہیں اپنی بات کرنے کا، اپنی ریفلیکشن دینے کا. جی آسما نادر، آپ کہیے. جی السلام علیکم. جی میں نے ان آیات میں سے میں نے جو وہ سیکھا ہے، اس میں ہمیں اللہ پر توکل کر کے اپنے معاملات شکر اور صبر کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے. اس سے ہمیں، کیونکہ حضرت خولہ جو تھیں وہ ایک عام انسان تھی، نہ وہ کوئی مطلب وہاں کی کوئی تھی، نہ کوئی بڑے اس کی تھی، لیکن ان کے دل پہ اتنی چوٹ لگی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اظہار کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی تھی. تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بجائے کسی اور کے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ ہی سے اپنے جو دل کے اظہار ہیں وہ کریں. اور استاذہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ چپکے سے سرگوشی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے نا. تو بس ہم سب کو یہی اپنے عمل میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے. اور پھر اس کا کفارہ بھی مطلب جیسے آگے ہے کہ اتنی سخت بات تھی کہ آگے کفارہ بھی اس میں ہے کہ کفارہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. جزاک تو اللہ ہمیں خیر. اللہ ہی سے رجوع. جی آپ نے بالکل درست کہا کہ اللہ پہ توکل رکھتے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فی علمک. ڈاکٹر وجیہہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی جو یہ آیات ہم ابھی پڑھ رہے تھے، تو ایک جو چیز مجھے کلک کی کہ جب حضرت خولہ آئیں اور شکایت بھی کر رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کی کوئی بہت برائیاں نہیں کی تھیں، اس وقت صرف مسئلہ بیان کیا. اور ہم لوگ اگر دیکھیں اپنی ریلیشن شپس میں، تو اگر ذرا سی بھی اوپر نیچے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً سے دوسرے کی برائیاں اور دوسروں سے شیئر بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، غصہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے. تو مجھے تو یہ بھی لگا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ریلیشن شپس میں ہم ان چیزوں کو بھی رکھیں اپنے اندر، کہ ان چیزوں کے اوپر اپنے اوپر بالکل کنٹرول کریں. لباس ہے نا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا جی لباس کہا گیا نا، تو اس کو ڈھانپنا. ہاں، جو شکایت ہے، جو بات ہے، وہ متعلقہ ایسے شخص تک پہنچائی جو اس مسئلے کا حل کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بالکل. کون نکال سکتا تھا؟ بالکل، جی بجائے ادھر ادھر جانے کے اور 10 لوگوں کو بتانے کے، وہ آپ ہی کے پاس آئیں. الحمدللہ، بالکل درست کہا آپ نے. ثانیہ خان. السلام علیکم. وعلیکم اچھا، میں نے تو خیر پوائنٹس بھی سارے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کرنے کی. سب سے پہلے میں نا ابھی پڑھ رہی تھی جب، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیچ میں دعا کر رہی تھی اللہ سے کہ دوبارہ کنیکشن ہو جائے نا. تو سب سے بڑی بات کہ جو المجادلہ پہلی دفعہ پڑھی تھی اور اب پڑھی تھی، بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہے. اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں. اس میں اسپیشلی میں نے یہ دیکھا کہ عورتوں کے کتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور لڑکی چاہے جس بھی ایج کا، مجھے لگتا ہے اس کی ہر ایج میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کسی ریلیشن شپ میں آتے ہو نا، تب تو آپ کے اور زیادہ ہوتے ہیں. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ موڈ سوئنگز کی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے ان کا، جیسے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو جو مسئلہ تھا انہوں نے اس بنا پر ان کو دیا تھا. تو ہم نا بعض ٹائم سمجھتے ہیں کہ موڈ سوئنگز ہمیں آتے ہیں کہ ڈپریشن میں کسی چیز میں، تو ہماری اس کو پکڑ نہیں ہوگی. ہمیں اس چیز پر بھی کافی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم نیکسٹ کو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہمارے اس پر پکڑ ہو.
اور دوسرا مجھے اچھا لگا کہ خولا بنت سالبہ کا کہ حالانکہ ان کے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ کتنا ایک قسم کا برا کیا تھا. ہم عورتیں اگر آج کل کے اس میں دیکھیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نے کتنا مسئلہ، لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا ہے، اب اس کی جیب پر پڑے گی نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. انہوں نے پھر بھی اس چیز کا وہ کیا کہ نہیں، میرے ہسبینڈ کے پاس تو یہ بھی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں. مطلب انہوں نے گھر بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور ہم لڑکیاں اسپیشلی آج کل کے اس میں ہسبینڈ کچھ کہتے نہیں ہیں تو ہم فوراً سے نا بات کو پکڑ لیتے ہیں. بلکہ ایک بات انہوں نے جس ٹائم کی ہو نا، ہم ان کی پچھلی ساری باتوں کو، حالانکہ وہ ختم بھی ہو چکی ہوتی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم وہ ساری باتیں لے کر آتی ہیں کہ نہیں اب میں اتنا یہ بھی کہوں گی، یہ بھی کہوں گی، یہ بھی شکایت میں لگاؤں گی. ہم یہ چیزیں وہ کرتے ہیں. اور دوسرا جو مجھے اللہ کی جو 2 کوالٹیز ہیں اس پر مجھے بہت زیادہ ہوئی ہے کہ السمیع اور البصیر دونوں میں، کہ ہمارے اوپر ایک کوئی انسان بات کر رہا ہو تو ساتھ میں کوئی اور انسان باتیں کرنے لگے تو ہم پہ وہ آوازیں نا مکس ہو جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی اس چیز میں مجھے وہ ہو رہی تھی کہ ایک ہی ٹائم پر ہم کتنے انسان اور کتنی کچھ دنیا میں بات کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ پر کوئی بھی چیز وہ نہیں ہوتی، مکس نہیں ہوتی. اور دوسرا البصیر کا بھی مجھے اس چیز پر بہت زیادہ وہ ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر کوئی لوور کیٹیگری کا شخص آ جائے یا وہ شخص آ جائے تو اس کی شکل اچھی نہ ہو تو ہم لوگ نا ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس چیز کا کوئی پیمانہ ہی نہیں رکھا کہ یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی اچھی شکل کا آئے گا تو میں اس کی بات سنوں گا یا کوئی بری شکل کا آئے گا تو میں اس سے بات نہیں سنوں گا. مطلب اللہ نے اپنے ہاں یہ ساری وہ بھی ختم کر دی. تو میں نے آج کے اس میں یہ سب کچھ جو بہت اللہ زیادہ کے سیکھا ہے بندے کہ ہیں نا، اس کو تو سارے بندوں اپنے سارے ہی بندے جو بالکل ہے اس کے ایسے بنائے ہی ہے، ہیں، اس کی ایسے ہی تخلیق ہے، ہے. وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. ہاں کسی کا بالکل درجہ اس کے پاس تقوی کی بنا پہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کو بالکل وہ تو نوازتا ہو ہے. سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ثانیہ، آپ کا ہمارے ساتھ یہ سیشن فرسٹ ٹائم ہے؟ اب میرا نہیں، ایک پچھلی کلاس لی تھی اور ایک آج یہ ہاں، ابھی اس کورس میں جوائن کیا نا. اس کورس میں جوائن کیا. الحمدللہ، ویلکم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. سعدیہ خالد. جی میم، میں بھی جیسا کہ ابھی وہ بہن ذکر کر چکی ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ دل کو لگی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی ان کا ظرف، اتنی شکایت اور اتنے سب کے بعد کہ میں نے ان کی اولاد بھی پیدا کی اور اتنا سب کچھ میں نے سہا، اور اس عمر میں یعنی ان کا ظرف یہ دیکھا کہ وہ انہوں نے سب کچھ پھر اس کے بعد مسئلے کا حل خود تلاش کیا. عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، چاہے عارضی صحیح یعنی کہ دل سے نہ بھی صحیح، ہم اتنے خفا ہو سعدیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جاتی ہیں خواتین، لیکن اتنا جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس میں عورت ظرف. ٹھیک ہے، چلیے سعدیہ کا مائک بند ہو گیا. الکا آپ کہیے. الکا آپ السلام کہیے. علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا زبردست سیشن تھا میم، جزاک اللہ. آپ نے اتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کو سکھائی ہیں. مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، پھر اس سے گناہوں کو ڈانپا ہوا استغفار، جس سے ہمارے گناہ بھی ڈانپے جائیں گے. ابھی جیسے کچھ کسی سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں او پاگل، وہ صحابی اور پیغمبر اور نبیوں کے درجے تک تو نہیں نا ہم جا سکتے. یہ جو خاتون خولا بنت سلمہ تھی، یہ عام ہی خاتون تھی نا کہ یہ واقعی کوئی صحابہ تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ تو عام لوگوں کی بھی باتیں سنے گا نا؟ صحابیہ تو تھی نا. دیکھیں صحابی یا صحابیہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی. تو بہرحال بہت ہی وہ نوازے گئے کہ نبی کی صحبت پائی، لیکن بہرحال وہ اس معاشرے کے لحاظ سے تو ایک ایسی خاتون تھی کہ جو کہ بہت سردار نہیں تھی، کوئی بہت اعلیٰ منصب پہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کی بات بھی سن لی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو نوازتا ہے. جزاک اللہ خیر. الکا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اللہ جزاک اللہ. تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں اللہ پہ توکل نصیب فرمائے. نمرہ مقدس. جی استاذہ، اس میں مجھے جو حضرت خولا کی جو پہلی آیت میں ہی ایک بات جو کلک کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اکثر جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع تو کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے اندر وہ اتنی زیادہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ اور اتنا زیادہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے عموماً. اب وہ جو ہیں وہ مسلسل شکایت بھی کیے جا رہی تھی اور بار بار کیے جا رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک طرح سے بحث و مباحثے میں بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ان کو ایک اللہ کی ذات سے جو ہے وہ ایک امید بھی تھی. مطلب وہ کنٹینیوسلی کہیں بھی جا رہی تھی لیکن وہ وہاں سے بالکل جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں انٹل کہ ان کو جو ہے وہ ایک سلوشن مل گیا. تو ہم تھوڑی ٹائم کے لیے ہی ایک دفعہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، دوسری دفعہ مانگتے ہیں، اور شاید تیسری دفعہ میں عموماً جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں. اب مجھے لگا کہ شاید ہمیں وہ توکل ہی نہیں ہوتا اللہ پر جو ہونا چاہیے. مطلب ہم شکایت بھی کرتے ہیں، ہم مانگنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری بات سنے گا بھی، اور ہمیں وہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کا ہمیں حل بھی دے گا. تو وہ جو مسلسل ایک جگہ پہ رہی اور کنٹینیوسلی وہ لگی رہی. آج دیکھیں ہم نے یہ پڑھ لیا نا، ہم نے سمجھ لیا نا کہ سمیع کے معنی جو ہیں اس میں یہ ہے نا کہ وہ جواب مانگی ہوئی چیز دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا، بس وہ دعا بعض اوقات اس وقت پوری نہیں ہوتی، ورنہ اس سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. اگر وہ چیز نہ ملی تو کوئی اور اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. تو اللہ تو نوازتا ہی ہے ہمیں، بس ہم ہی تھک جاتے ہیں دعا مانگ کے. اچھا یہی تک بات کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو آج کے ہوم ورک کا بتاتی ہوں. ہمارا آج میرے کئی ساتھیوں نے بات کی اور آپ نے بہت خوبصورت آیت میں اللہ کے دو نام سمیع، اللہ کے دو جو پڑھی آپ نے افعال، سمیع بصیر، کہ وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. تو جناب اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پر غور کرنا ہے. اللہ کی صفت جو ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے، اس پہ غور کیجئے. اپنی زندگی میں اس سے کیا امپیکٹ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ سن رہا ہے. ابھی تو کئی سننے کے والے سے میرے کئی ساتھیوں نے چیزیں شیئر کی نا، لیکن وہ دیکھ بھی رہا ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، سوچ کے آئیے گا. ہم آپ کو کچھ کورسز کا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں. شفق آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ہوں یہاں پہ. آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کو بتائیں، ان کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی لے لیں. میری طرف سے یہی تک کی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ویک میں جو ہیں الحمدللہ 4 کورسز جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں، اور ایڈمیشنز جو ہیں وہ تینوں میں اوپن ہے. چوتھا جو ہے وہ اوپن ٹو آل ہے، لیکن رجسٹریشن اس کی شرط ہے. تو ابھی آپ کو انشاءاللہ دکھا دیتے ہیں. وہ بھی منڈے کے دن جو ہے پارٹ 4 انشاءاللہ صحیح البخاری کا کورس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ اور کتاب المناسک جو ہیں وہ کریں گے. اور نیچے اگر آپ ہائی لائٹس دیکھیں کورس کی تو یو کین سی کہ کیا اس میں آفر کیا جائے گا. ساتھ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آ رہا ہے رائٹ باٹم پہ. اگر آپ دیکھیں www.e-alhuda.com، آپ وہاں جائیے گا، نیو کا فلٹر لگائیے گا تو انشاءاللہ سارے نیو کورسز آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو آپ ہر کورس کو انڈیویجولی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے آبجیکٹیوز ہیں اور کیا جو ہے کورس کی ڈیٹیلز ہیں، کیا بکس جو ہیں ہم انشاءاللہ اس میں پڑھائیں گے، کیا اس کا فی اسٹرکچر ہے رجسٹریشن کے حوالے سے، کیا دن ہوں گے، ٹائمنگز ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو کہ کیسے اس کورس میں رجسٹر کرنا ہے تو اوپر جو آپشنز آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ریکارڈنگ ویڈیوز ہوتی ہیں اردو اور انگلش دونوں میں. تو وہاں سے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رجسٹر ان اے کورس اینڈ ہاؤ ٹو پے. یہ دونوں ٹیوٹوریلز جو ہیں وہاں اردو اور انگلش میں اپلوڈڈ ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کورس سکھائیے گا زیبا. نیکسٹ جو ہے فکر القلوب بک 6 انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اور یہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ نوعیت کا کورس ہے. اس کی جو ٹیکسٹ بک ہے دیٹ از ان عربک، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سمجھ لیں گے آپ، مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ سازہ نے بہت ہی سمپلیفائی کر دیا ہے. بہت غور و فکر کرنے کو ملتا ہے. اور یہ جو ہم سوئی سے رہتے ہیں نا اپنے آس پاس سے، تو اس کتاب سے یہ ہے کہ کافی جاگ جاتے ہیں، جگا دیتی ہے آپ کو الحمدللہ. تو اگر آپ اس کا حصہ نہیں ہیں تو ضرور جو اوپن سیشنز ہوں گے ان کو جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. یو کین سی کہ 12 اگست سے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے. اور ابھی کچھ بک 5 کے بھی اوپن سیشنز انشاءاللہ ہوں گے، جن کے لنک میں بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. کل اس کی لاسٹ کلاس ہے.
تو یہ ہے کہ آپ ضرور جوائن کر سکتے ہیں اس کو بھی. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ جب ہم بک 6 اسٹارٹ کریں گے تو آپ شروع کے سیشنس کو جوائن کرے گا. اگر آپ کو اچھا لگے تو یو کین آلویز انشاءاللہ رجسٹر ان دس کورس آلسو. جی نجمہ بالکل صحیح کہا کہ دل کھل جاتے ہیں. دل کی جو چابی ہے نا الحمدللہ. جی نیکسٹ دکھائیے گا. نیکسٹ جو ہے یہ معانی القرآن ہے. یہ فرائیڈے کے دن ہماری کلاس ہوتی ہے دوپہر میں اسی طرح 3 بجے سے 5:30 بجے تک. اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہم قرآن جو ہے اس کی تفسیر سے گزر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں آپ کے لیے, کچھ ہوم ورکس ہوتے ہیں, کچھ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئز پول ہوتا ہے ہر کلاس کے اندر اور ایک دعا کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے لیے اگین وہی بات ہے کہ آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے, گروپ کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ زوم کا لنک اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اسی کے گروپ میں ہی شیئر کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ القرآن تدبر و عمل جس کی کلاس میں آپ آج موجود ہیں, اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو اگین یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ویب سائٹ e-alhuda.com اور وہاں جا کے انشاءاللہ آپ القرآن تدبر و عمل جز 28 کی کیٹیگری میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہیں سے فردن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس میں رجسٹر کرنا ہے. باقی آپ کے کوئی سوالات ہیں یو موسٹ ویلکم ٹو آسک انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہو اگر. اچھا ٹھیک ہے, اگر سوالات نہیں ہیں تو پھر آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. اب نور العین کا ہے. جی نور العین پوچھ لیجیے گا آپ پلیز. السلام علیکم. میں یہ بات وعلیکم پوچھنا السلام. چاہ رہی تھی کہ اس کی پہلی شرط تو غلام آزاد کرنا ہے, تو آج کل تو غلام نہیں ہوتے, اس کا مطلب وہ والی چیز پھر نہیں ہے. آپ لیسن ریلیٹڈ کویسچن پوچھ رہی ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم کورسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نیکسٹ کلاس کے شروع میں دوبارہ او اسی اچھا سوال کو ٹھیک ہے, پوچھیے گا سوری. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, جی کوئی بات نہیں جی انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے سمرا باجی دین اوور ٹو یو انشاءاللہ. اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. جب تک ہماری رجسٹریشن اوپن ہوتی ہے تب تک ہم مین سیشن میں ہی اس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ایک دفعہ جب ہمارے ایڈمیشنز کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم سارے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پھر وایا بریک آؤٹ رومز جو ہے یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنڈکٹ کرائی جاتی ہے. جی سمرا باجی اوور ٹو یو. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ آج سے ہم سورۃ المجادلہ کی ٹرانسلیشن جو ہے اس کے ترجمے سننے کا آغاز کر رہے ہیں. امید ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر کسی نے پہلی دفعہ ترجمہ یاد کیا ہو اور چاہے ایک آیت کا بھی یاد کیا ہو تو ضرور سنائیں. ایک ایک آیت کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ. کوشش ہوگی جتنے زیادہ ساتھیوں سے ہم سن سکیں. ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے سب سے پہلے تسنیم کا ہینڈ ریز ہے. جی تسنیم انمیوٹ کیجئے اور ترجمہ سنائیے. جی آیت 1. جی البتہ تحقیق سمع سن لی اللہ نے قول بات التی اس عورت کی تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں, و تشتگی اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے, واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا تحاورکم ان گفتگو دونوں کی, انا بے شک اللہ سمیع بہت سننے والا اور البتہ بہت سننے والا, اور بصیر بہت دیکھنے والا ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین تسنیم اتنا کافی ہے. اچھا تجادلو کا, اس میں آخر میں کا بھی آتا ہے تو جی جھگڑ رہی تھی, اور کا کی ضمیر ہے نا, جھگڑ جی رہی جی تھی آپ سے. ٹھیک ہے, جی جی آپ سے جو ہے وہ مس ہو گیا تھا, تو کا کی ضمیر کا ترجمہ بھی ہم نے کرنا. تجادلو کا. جی حمیرہ چوہان. جی حمیرہ. الذین وہ لوگ جو یظاہرون ظاہر کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں سے, ماں نہیں ہے ہن وہ امہاتہم مائیں ان کی, ان نہیں امہاتہم مائیں ان کی, الا مگر اللائی وہ جنہوں نے ولدناہم جنم دیا انہیں, وانہم اور بے شک وہ لیقولون البتہ وہ کہتے ہیں منکرن نامقول ناپسندیدہ, من القول بات, وزورا اور جھوٹ.
व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लअफूवन अलबत्ता बहुत माफ करने वाला है, गफूर बहुत बख्शने वाला है। आसनती हुमैरा, बहुत अच्छा सुना जी। अफशा अशफाक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तहकीक समिया सुन ली अल्लाह अल्लाह ताला ने कौल बात अल्लती उस औरत की तुजादिलु का झगड़ रही थी आपसे जो फी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी और वो शिकायत कर रही थी इल्लाह अल्लाह ताला से, वल्लाहु और अल्लाह ताला यस्माउ वो सुन रहा था, तहावुरा कुमा तुम दोनों की गुफ्तगू, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समी खूब सुनने वाला, बसीर खूब देखने वाला है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम जी। नाजरा सरताज। अल्लज़ीना वो लोग जो यूजा हीरोना ज़हार करते हैं मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, मा नहीं हुन्ना वो उम्महातुहुम माएँ उनकी, इन नहीं उम्महातुहुम माएँ इनकी, इल्ला मगर लाई वो जिन्होंने वलदनाहुम जन्म दिया उन्हें, व इन्नाहुम और बेशक वो ला यकूलूना अलबत्ता वो कहते हैं, मुनकरन ना मकूल ना पसंदीदा, मिनल कौली बात, व ज़ूरा और झूठ, व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह लाअफून बहुत माफ करने वाला है, गफूर बहुत बख्शने वाला है। बारकल्लाहु फीकुम अफशा, तर्जुमा बिल्कुल सही सुनाया। ये जो है ना अल्लाह, इसको यानी इल्ला, इसको ला ही नहीं बल्कि अल के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। खालदा खानम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द तहकीक समिया सुन ली अल्लाहु अल्लाह ने कौला बात अल्लती उस औरत की जो तुजादिलुका झगड़ रही थी आपसे, फी ज़ौजिहा अपने शोहर के बारे में, वतश्तकी और वो शिकायत कर रही थी, इलल्लाहि तरफ अल्लाह के, अल्लाह से, वल्लाहु और अल्लाह, यस्माउ वो सुन रहा था, तहावुरा कुमा तुम दोनों की, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन बसीर, समीउन बहुत खूब सुनने वाला है, बसीर खूब देखने वाला है। आसनती खालदा जी। साइमा इतरत। अल्लज़ीना वो लोग जो युज़ाहिरूना ज़िहार करते हैं मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, माँ नहीं हुन्ना वो उम्महातुहुम माएँ हैं उनकी, इन नहीं उम्महातुहुम माएँ उनकी, इल्ला मगर अल्लाई अल्लाई वो जिन्होंने वलद 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 नजर वलद ना हम पैदा किया उनको, ठीक व है। इन्नहुम और बेशक वो यकूलूना वो कहते हैं, मुनकरन नापसंदीदा, मिनल कौल बात, वजूरन और झूठ, व इन्ना और बेशक अल्लाह 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 लऊफ अफून अलबत्ता माफ करने वाला है, गफूरुन बख्शने वाला है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम जी। अफशा नीलम। जी अफशा, आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। कद तहकीक कौन सुना रहा समिया है? सुन ली अल्लाह ने कौल बात उस औरत की तुजादिलू का जो झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा अपने शोहर के बारे में, वतश्तकी और वो शिकायत कर रही थी, अल्लाह से, वल्लाहु और अल्लाह, यस्माउ
वो सुन रहा था तहावुराकुमा गुफ्तगू तुम दोनों की, इन्ना बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, बसीरुन और खूब देखने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। जी सादिया खालिद। अल्लज़ीना वो लोग जो युज़ाहिरूना ज़िहार करते हैं मिनकुम तुम में से मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, माँ नहीं है हुन्ना वो उम्महातुहुम माएँ उनकी, इन नहीं उम्महातुहुम माएँ इनकी, इल्ला मगर अल्लाई वो जिन्होंने वलदनाहुम जन्म दिया उन्हें, व इन्नहुम और बेशक वो लयक़ूलूना अलबत्ता वो कहते हैं मुनकरन नापसंदीदा मिनल कौली बात वजूरा और झूठ, व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह लअफून अलबत्ता खूब माफ करने वाला है, गफूरुन खूब बख्शने वाला है। असंती, जज़ाकल्लाह खैर। सहरिश अंसारी। जी मैम बाजी, आपने मेरा नाम लिया था। जी किसका नाम लिया था? सादिया खालिद। जी सादिया आपने तो सुना दिया ना? नहीं मैम, कोई और पढ़ रहे थे वो। अच्छा मैंने तो सादिया का नाम लिया था। जी सादिया, चलिए अब आप मैम सुना। सॉरी, मुझे लगा मैं सानिया, मुझे लगा आपने मेरा नाम लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सानिया चलें, जज़ाकल्लाह खैर। सादिया अब आप सुना दें। जी सादिया खालिद। खुद क्या खुद तहकीक मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज में ना एको है, डबलिंग हो रही है पीछे से। कुछ नेट का प्रॉब्लम है आज आपकी तरफ। आप सुनाएं, देखें, कोशिश करें। खुद ठीक है से तहकीक जी, पढ़ते जाएं। अल्लती उस औरत की जो तुजादिलु का झगड़ रही थी आपसे, फी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादिया आज आपकी ना वहाँ पे नेट की कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी आवाज बीच में बिल्कुल गायब हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप सुना दीजिएगा। सहरिश आप सुना दीजिए। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द तहकीक समिया सुन ली अल्लाहु अल्लाह ने, कौला बात, अल्लती उस औरत की जो तुजादिलु का झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा झगड़ रही थी आपसे, फी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में, वतश्तकी और वह शिकायत कर रही थी, इलल्लाहि अल्लाह से, वल्लाहु और अल्लाह, यस्माउ वो सुन रहा था, तहावुराकुमा गुफ्तगू तुम दोनों की, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, बसीरुन खूब देखने वाला है। बारकल्लाहु फीकुम सहरिश। जी अस्मा नादिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो जो युज़ाहिरूना ज़हार करते हैं, मिनकुम तुमसे, मिनन निसाइहिम अपनी बीवियों से, माँ नहीं है हुन्ना वो उम्मातिहिम माएँ इनकी, इन नहीं उम्मातुहुम माएँ इनकी, इल्ला मगर इलाई वो जिन्होंने वलदानहुम जन्म दिया इन्हें, वलदनाहुम जन्म दिया इन्हें, व इन्नहुम और बेशक ला यकूलूना अलबत्ता वो कहते हैं, मुनकरन नामाकूल नापसंदीदा, मिन कौली बात, वजूरा और झूठ, व इन्ना बेशक अल्लाहु अल्लाह लाअफून अलबत्ता बहुत माफ करने वाला है, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्मा तर्जुमा आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही सुनाया। इसमें बस जी। एक वर्ड अरबिक जो है उम्महातिहिम, ठीक है, हाथ उम्महातिहिम। लगत में सो रहा था, उम्महातिहिम ये लफ्ज। जी। जज़ाकल्लाह खैर। मुमताज मुंतजिर। जी बाजी, मेरी आवाज आ रही है बाजी? जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी क़द तहकीक समिया जी मुमताज अनम्यूट कीजिए। आई डोंट नो हाउ आप म्यूट हो गई हैं। जी बाजी, अब आ रही है आवाज? जी आ स्क्रीन रही गायब हो गई जी। क़द तहकीक समिया सुन ली अल्लाह अल्लाह ने, कौला बात, अल्लती उस औरत की, तुजादिलुका जो झगड़ रही थी आपसे, फी ज़ौजिहा अपने ज़ौज के अपने शोहर के बारे में,
وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی الی اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، احسنتی۔ مہرین ضیاء۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جو یظاہرون اظہار کرتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما نہیں ہننا ہے وہ امہاتہم مائیں تمہاری، ان نہیں امہاتہم مائیں تمہاری، نہیں ہے وہ مائیں تمہاری، الا مگر اللائی وہ جنہوں نے ولدناہم جنم دیا انہیں، وانہم اور بے شک وہ لیقولون کہتے ہیں منکرن ناپسندیدہ نامعقول، من القولی بات، وزورا اور جھوٹ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ عفون لعفون البتہ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والا ہے، غفورن بخشنے والا ہے، بہت نہایت بخشنے والا ہے۔ جی مہرین، یہ بتائیں امہاتہم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ امہاتہم امہاتہم مائیں ان کی۔ اب ٹھیک ہے، آپ نے پہلے آپ کہنی تھی مائیں تمہاری، ٹھیک ہے، بس یہ کریکٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ طیبہ حفیظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق سمع اللہ سن لی اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی الی اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ یسمع وہ سن رہا تھا تحاورکما گفتگو تم دونوں کی، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ احسنتی طیبہ، جزاک اللہ خیر۔ باقی جو ساتھی ہیں، چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، آپ سب کی کوشش قبول فرمائیں، آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ نیکسٹ کلاس کے لیے آپ نے آیت 3 سے لے کے آیت 7 تک کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ ریوائز کرنا ہے اچھی طرح سے۔ نیکسٹ کلاس میں آپ سے پھر ملیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔